Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin nabiyyil kareem. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Juma 19 شوال سن 1443 ہجری بمطابق 20 مئی 2022 کی دوپہر 1 بجے اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور ان کے جوابات دیے جائیں گے، اور دوسرے حصے میں ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. ایس ایم ایس کا نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کے ابتدائی حصے میں ہی ہم زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے آپ کے سوالات وصول کر لیں اور پھر ایک ساتھ جوابات کا سلسلہ شروع کریں. تو آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا اس میں گرامی ہے؟ محمد ذاکر حسین نام ہے میرا. جی ذاکر بھائی. جی میرا پہلا سوال ہے جی طلاق التسبیح کے بارے میں سنا ہے لوگوں کا، یہ کیا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، یہ مجھے معلوم کرنا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے اچھی بات. پڑھنے کا؟ اس طرح سنا گیا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو کم سے کم پڑھنا چاہیے وہ، اور جو ہے نا اس میں تو پڑھی جاتی ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام جو دعا کرے تو مچھلی کے پیٹ میں. نہیں وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جواب آ جائے گا. تو کثرت سے وہی بس وہی اسی کو کتنا پتہ نہیں 1000 مرتبہ کبھی پڑھنا ہے ایسا کچھ سننے میں آیا. جواب سن لیجیے گا انشاءاللہ، پھر تفصیل آ جائے گی. دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ دوسرا سوال ہے سحر کے وقت تو انڈیا میں خاص کر کے دیکھا گیا ہے کہ یہ دعا پڑھ دیتے موبائل ون عاصم غدن للہ تعالیٰ من صوم رمضان، اور افطار کے وقت اللہ کی دعا پڑھی جاتی ہے اللہم لک اسلمت بک علیک توکلت وعلی رزقک. تو کیا یہ حدیث سے ثابت ہے کہ وہ اچھی بات ہے؟ یا اسی طرح سے بس بسم اللہ بول کے کرنا انشاءاللہ. پرچی وغیرہ چھپاتے ہیں، ٹمپلیٹ وغیرہ مطلب دعائیں لکھی جاتی ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں. اچھا انشاءاللہ جواب آئے گا. جی بہت شکریہ آپ کا. بارک اللہ فیکم فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ آپ کا. پلیز ریڈیو کی آواز بند کر کے اپنا نام بتا دیں. جی السلام علیکم، میرا نام محمد اقبال ہے. سب اتنے تجربہ کار ہونے کے باوجود چلیے کیا سوال ہے بھائی انور بھائی؟ سب سے پہلے آپ کو اور مولانا صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام بھول جائے، مغرب کی نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت میں دوسری رکعت میں امام کھڑا ہو جاتا ہے لیکن پیچھے سے آواز آتی ہے تو امام بیٹھ جاتا ہے تو وہ سلام پھیر دیتا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اس کے بعد اگر پھر جماعت کھڑی ہوگی تو اس کے لیے اقامت ہے؟ اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے. ایک منٹ ذرا، دوسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے پہ سلام کیسے پھیر دیا، یہ ذرا بتائیے کہاں غلطی؟ دوسری رکعت میں امام تو کھڑا ہو گیا، امام کو معلوم ہے کہ میری دوسری رکعت ہے، وہ اتحیات پڑھ کے کھڑا ہو گیا، لیکن پیچھے سے مقتدی بولتے ہیں اللہ اکبر تو امام پھر بیٹھ گیا، تو انہوں نے دوسری رکعت کی بعد میں سلام پھیر دیا. کچھ آدمیوں نے بولا ہے کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں، تو وہ انہوں نے بحث شروع ہو گیا. تو ہم نے کہا کہ اقامت کہیں اور اقامت کہنے کے بعد دوبارہ نماز پڑھا لیں. تو کیا یہ بعد میں اقامت کی جائے گی یا ایسی نماز وہ پہلی والی اقامت میں ہوگی؟ یہ ہوتا ہے جب زیادہ حکام بن جائے نا تو اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. انشاءاللہ جواب آئے گا. اب جلد اور کوئی سوال ہے؟ اسی کے ساتھ ایک ملتا جلتا غور ہے کہ آدمی اگر خود بھول گیا ہو تو کسی نے یاد کرایا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے بات کیے بنا وہ کھڑا ہو کے باقی نماز پوری کر سکتا ہے یا مکمل ہی پوری پڑھنی پڑے گی دوبارہ؟
किसी ने कोई करीब बैठा हुआ तो उसने इशारा किया कि भी आपने 2 रकातें पढ़ी हैं या ये कि आप कोई हाँ 3 पढ़ी हैं या 4 पढ़नी थी 3 पढ़ी है, तो आदमी वो बगैर उससे बात किए खड़ा होके वो बाकी नमाज पूरी गलती की इस्लाह कर ली। ओके ठीक है। हाँ, या कि वो मुकम्मल ही बिल्कुल सारी मुकम्मल पढ़नी पड़ेगी। इंशाल्लाह जवाब आएगा। बारकल्लाह फीक, बहुत शुक्रिया आपका। और अब इस वक्त अगर हमारे मजीद कॉल आ जाए तो हम इन्हें वेलकम कहेंगे और उसके बाद फिर हम जवाबात का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारा मामूल यही है। आमतौर पर होता यह है कि जब जवाबात का सिलसिला शुरू कर देते हैं उसके बाद फिर टेलीफोन कॉल आ रही होती हैं तो फिर हम तो लेते नहीं हैं, लेकिन साथ ही तकलीफ जरूर होती है कि अब ये इस वक्त खुद मुश्किल में पड़े हुए हैं और कॉल ली नहीं जा रही। जब मौका है तो फिर इस मौके से उन्हें साथियों को सामीन को फ़ायदा उठाना चाहिए। और उन्होंने चूँकि मेरी इस पूरी गुफ्तगू में कोई कॉल नहीं आई है तो अब हम मजबूरन जवाबात की तरफ आते हैं। और जवाबात का सिलसिला शुरू करने से पहले आज की दुआ के हवाले से कि जो हम हर प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अता की गई दुआओं में से कोई एक दुआ बताते हैं। तो आज की दुआ के हवाले से ये दुआ हम हर नमाज के बाद मांग सकते हैं और नमाज के दौरान भी मांग सकते हैं, सजदे में भी मांग सकते हैं और तशहुद में भी। तशहुद में बतौर खास जब आप ये दुआ पढ़ लें सामीन के अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फ़ितरतिल महया वल ममात व मिन फ़ितरतिल मसीह दज्जाल, ये दुआ पढ़ने के बाद आप जितनी भी जो दुआएं आपको याद हों उनमें दुआएं मांगी जा सकती हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बताया कि ये वक्त है, ये मौका है, तुम दुआएं मांगो। तो आज की दुआ के हवाले से ये अर्थ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे और आपकी ये दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिज़ाका मिन सख़तिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिनक ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। ये दुआ है अल्लाह ताला की हम्द, अल्लाह ताला की सना, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने के लिए इंतहाई जामे अल्फाज में ये दुआ अल्लाह के रसूल हमें सिखाई है। और अल्लाह ताला की तारीफ के बाद ही उसका अजर तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बाद हम फिर हमारी दूसरी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाता है, उसकी तौफीक अता फरमाता है। और आज के जो सवालात मौसूल हुए हैं, अभी गुफ्तगू के दौरान जब दुआ पेश करते हैं भी कुछ कॉल आई थी और एक और कॉल आ गई है तो हम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, लाइन कट गई पता नहीं क्यों। कॉल प्रोग्राम के इब्तिदा में पहला सवाल आज के हल्के में हम जो पेश करना चाहते हैं वो ये कि क्या दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों को उनके साथ गुफ्तगू, डायलॉग, बातचीत और इस्लाम की हक़ानियत बयान करने, उनकी कोताही या उनकी किसी गलती की निशानदही के लिए उनके साथ बहस, मुबाहिसा, डायलॉग, मुजादला, जो भी नाम दे दें, इसके बारे में इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है? ये एक दौरे हाज़िर का एक अहम सवाल है जिस पर चाहते हैं कि आप रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे तमाम मुसलमानों को जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस दुनिया में बहुत सारे जो है यानी मज़ाहिब पाए जाते हैं और कई मज़ाहिब ऐसे हैं जिनकी बुनियाद जो है इस्लाम ही थी, लेकिन बाद में जो है उनके अंदर बिगाड़ आ गया और नाम भी उनका तब्दील हो गया। जैसे हम वाज़ेह तौर पे बता सकते हैं कि आज के दौर में जो मज़ाहिब दुनिया में फेमस हैं, जिनको हम यानी इस्लाम ये कहता है कि इनकी बुनियाद भी इस्लाम पे कायम की गई, वो है मूसा अलैहिस्सलाम जो जिस दीन को पेश किया था वो है दीन इस्लाम।
اور موسیٰ علیہ السلام کے جو آبا و اجداد تھے یعقوب علیہ السلام اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جن کی طرف یہود نصارہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ انبیاء کرام بھی جو ہے دین اسلام کی طرف دعوت دیا کرتے تھے, اسی پہ قائم تھے, اسی پہ زندہ تھے, اسی پہ دنیا سے گئے اور اسی پر قائم رہنے کے لیے اپنی نسلوں کو انہوں نے جو ہے تاکید کی. اس اعتبار سے جو ہے دین اسلام ہی دین برحق ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر جو ہے 19 ہے. تو سے اس حقیقت پہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے اور اس میں ذرا برابر شک نہ ہو, اسی پہ قائم رہیں, اسی پہ دنیا سے جائیں, یہی ایمان لے کر پھر دوبارہ زندہ ہو. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری, ہم سب کا فریضہ ہے. اب اس کے بعد جو لوگ اس دین سے محروم ہو گئے کسی وجہ سے کہ ان کے آبا و اجداد نے جو ہے اس دین کو چھوڑ کر دوسرے طریقے اپنا لیے یا پھر ان کے پاس دین نہیں تھا بلکہ یعنی بہت سارے دور دراز مقامات جہاں پہ جو ہے اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اور اس وجہ سے جو ہے وہ شرک اور بت پرستی پر تھے یا پہنچنے کے باوجود آبا و اجداد کے شرک طریقے پر وہ قائم ہیں, تو ان تمام تک جو ہے دین اسلام کی دعوت پہنچانا یہ جو ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور سے اللہ اہل کتاب کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ جس انداز میں بات کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, کہ مسلمان اور اہل کتاب دونوں کے اندر جو مشترکہ تعلیمات ملتی ہیں, جسے ایک طرف قرآن مجید اور جو کہ قرآن برحق ہے, دوسری طرف جو اہل کتاب کی کتابیں جن میں تحریف ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی کتابیں کھول کے لاؤ اور بتاؤ کہ ان میں بھی توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے, ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے. تو اس طرح جو مشترکہ احکام ہے ان کی بنیاد پہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی بنیاد پہ آپس میں اتفاق کر سکتے ہیں. اس کے بعد جن چیزوں میں آپس میں اختلاف ہے ان کے بارے میں ہم ان کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ ان باتوں میں بھی جو ہے تم لوگ مطمئن ہو سکتے ہو, اور اگر مطمئن ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, اگر مطمئن نہیں ہوتے تو ہم ان کے بارے میں ان کی باتوں پہ مطمئن نہ ہو جائے کہ وہ جو کہیں ہم مان لیں, بلکہ ان کو جو دین برحق ہے اس پر مطمئن کرنے کی کوشش کرے. یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً. ورنہ اس کے کئی کچھ اور پہلو بھی ہیں ڈائلاگ کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے, بات چیت کے حوالے سے, چونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس میں مسلم امہ یا مجموعی طور پر مسلمان وہ کمزور ہے اور غیر مسلم طاقتیں اس وقت ان کے پاس پاور ہے, ان کے پاس اختیارات ہے, ان کے پاس قوت ہے, ان کے پاس غلبہ ہے. اس غلبے کے ان کے غلبے اور مسلمانوں کے اسلام پر ہی مسلمانوں کے مغلوبیت کے دور میں جب ڈائلاگ کیے جائیں گے تو اس میں یہ خدشہ تو ہوتا ہے کہ بھئی کمزور آدمی جب مذاکرات کرے گا, بات چیت کرنا چاہے گا تو وہ اپنی لٹیا ڈبو بیٹھے گا, اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھے گا اور مسلمانوں کو اس سے نقصان پہنچے گا. اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جیسا بھائی اس کے بارے میں ہی کہیں گے کہ جب ہم کسی سامنے والے سے گفتگو کرتے ہیں یا پھر آرگیومنٹ کرتے ہیں, ڈسکشن کرتے ہیں یا پھر ڈائلاگ پیش کرتے ہیں, جیسے جس کا نام آپ نے بتایا کہ انٹرفیت سے ڈائلاگ بھی کہتے ہیں, تو بین المذاہب جو کانفرنس رکھی جا رہی ہے تو اس کا جو ہے آپس میں تبادلہ خیال ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں سر بھائی کہ جو شخص جو ہے اس میں حصہ لیتا ہے اسے سب سے پہلے ایمان میں مضبوط ہونا چاہیے اور دین اسلام کے بارے میں, معلومات کے بارے میں, اور اسی طرح جو ہے تقابل ادیان یعنی دوسرے مذاہب ان کے اندر پازیٹیو پوائنٹس کون سے ہیں اور نیگیٹو پوائنٹس کون سے ہیں, کمزوریاں کون سی ہیں, اور دین اسلام کے بارے میں کن نقاط کی بنیاد پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے اور ان کا جواب ہم کس طریقے سے دے سکتے ہیں. تو ان کا جو ہے دونوں پہلو سے, ایک تو جو شرعی دلائل اور دوسرے جو ہے حاضر جوابوں کے دلائل کے ان کو ہم کس طرح چپ کروا سکتے ہیں.
اس طرح کے دلائل اگر ہم ڈھونڈیں اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ جو ہے تبادلہ خیال کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو شخص اس میں شرکت کرے اور حصہ لے وہ شخص پہلے جو ہے مضبوط ہونا چاہیے، مثقف ہونا چاہیے، اور جو سامنے والے پیش کریں گے بات تو ان کا جو ہے بھرپور جواب اطمینان سے، ایسا نہیں کہ آپ بھڑک جائیں، غصے میں آ جائیں اور پھر جذبات میں آ کر ایسی بات کہہ دیں کہ پورے کا پورا اجلاس جو ہے وہ اس سے جو ہے بگڑ جائے۔ اس کے بجائے جو ہے ایک تعمیری مقصد کے لیے اگر ایسی کانفرنس رکھی جاتی ہے تو پھر تعمیری انداز میں بات کر کے اپنا موقف پیش کرے اور اسلام کی سر بلندی کا جو جذبہ ہے اس کا اظہار پیارے انداز میں کر دیں جسے بھائی۔ جزاک اللہ خیراً۔ اور اس میں ایک نقطہ جو محترم ہمارے استاد علامہ یوسف قرضاوی صاحب نے اپنے ایک اسی طرح کے سلسلے میں ان کا پروگرام آتا تھا نا الشریعہ والحیاء الجزیرہ سے، اس میں اپنے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہی دوسروں کے ساتھ ڈائلاگ، دوسروں کے ساتھ بات چیت، یہ تو عین ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہماری دعوت ہی اس بات سے شروع ہوتی ہے، اسلامی دعوت ڈائلاگ، مذاکرات، بات چیت، گفتگو کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور انہوں نے پھر جو مثالیں دینا شروع کی کہ ہر نبی نے اپنی قوم کے ساتھ ڈائلاگ کیے ہیں، ہر نبی نے اپنی اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کے ساتھ حجت، ان کے اپنی دلائل پیش کیے، ان کے جوابات، ان کی باتوں کا پھر جواب دیا، یہی تو ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مذاکرات کیے، ڈائلاگ کیے، صالح علیہ السلام نے سمود کے ساتھ کیے۔ ہر نبی اپنی قوم اور اپنی قوم میں موجود جو بڑے لوگ جو بھی جس طرح کے لوگ بڑے بنے ہوئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے بات، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود سب سے بڑے مردود شیطان کے ساتھ ڈائلاگ کیے، اسے کہا پہلے حکم دیا کہ یہ کرو، جب اس نے نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، بتاؤ وجہ کیا ہے؟ اس نے پھر وجہ بیان کی کہ میں تو اس بنا پر نہیں کرتا ہوں، پھر اس کا نتیجہ بتا دیا کہ اب تو نے کہ یہ کیا ہے اس لیے اس جرم کی پاداش یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ڈائلاگ کیے ہیں، شیطان کے ساتھ کیا، اور شیطان اس سے زیادہ حقیر چیز تو کوئی ہے نہیں۔ تو نقصان مسلم امہ کو اس وقت پہنچے گا جب ڈائلاگ کرنے والے کی معلومات کم ہوں گی، اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی، وہ نقصان کا بیٹھے گا، اپنا بھی اور مسلمانوں کا بھی، جس موضوع پر بھی وہ بات کرنا چاہ رہا ہوگا۔ اور عام طور پر جس کے پاس معلومات کم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں وہ جوش میں آ جاتا ہے، جذبے میں آ جاتا ہے اور بھڑک اٹھتا ہے، بھڑک اٹھنے کے نتیجے میں وہ ایک رائے میں پانی ڈال دیتا ہے۔ تو خود اسٹڈی کی جائے، بہت سے موضوعات ہیں جن پر ڈائلاگ کیے جا سکتے ہیں، جو موضوع جس موضوع کے بارے میں آپ کے پاس معلومات ہیں اس موضوع پر دوسرے سے گفتگو کیجیے، اور دوسروں کو چپ کرانے کے بجائے دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جب ہم قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری وہ پوری کی پوری کاوش وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں اجر بھی دے گا، اور ہمیں اسلام کی دعوت کو عام کرنے میں مدد ملے گی۔ اس میں ہمارے خود فی نفسی اخلاقیات کے موضوعات ہیں، اس میں دینی موضوعات ہیں، اس میں سیاسیات ہیں، اس میں سماجی علوم ہیں، اور جو آپ نے شروع میں ہی قرآن پاک کی آیت کا جو حوالہ دیا، اس آیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ہر شعبے کو گفتگو کرتے ہوئے ان میں کچھ نہ کچھ ایسے بنیادی نکات ہوتے ہیں جس میں دونوں فریق ان کے مشترکہ وہ نکات ہوتے ہیں۔ جب مشترکہ نکات پہ متفق ہو جائیں اس کے بعد پھر جو جن پہ اختلاف ہو ان پہ بات ہو سکے۔ اور آخری پوائنٹ جو اس حوالے سے ہم عرض کرنا چاہیں گے سامعین، وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ساتھ تو اسلام جب دعوت دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھیا جس نقطے پر بھی ہمارے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے ہم اس پر تو متفق ہو جائیں وحدانیت کا، اور لیکن خود مسلمانوں میں جتنے مسالک پائے جاتے ہیں ان مسالک کے بڑے لوگوں نے ان کو مسلمانوں کو ایک دوسرے سے جتنا دور کر دیا ہے وہ اب اس قابل ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم ان کی بات کو مسترد کرتے ہوئے آپس میں قربت کو اختیار کریں، اور کم از کم اگر بھائی ٹھیک ہے آپ بھی مسلمان، آپ بھی کلمہ پڑھنے والے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے کو پھر کافر نہ کہا جائے جی، چونکہ وہ یہ ہمارے اس کو نہیں مانتا اس لیے وہ کافر ہے اور پکا کافر ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے اس کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ نہیں جائز،
اس کو ایسا دور کیا جاتا ہے اس طرح کے غلط فتووں نے کہ مسلمانوں کی امت وہ پارا پارا تقسیم در تقسیم کی شکار ہو گئی اور اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھی ہے، اور تباہ بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ جو جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ امت کو متحد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہمیں اپنوں کے شر سے اور دوسروں کے شر، ہر ایک کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ایک اور کال ہے وہ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، ریڈیو آواز بند کر کے ذرا۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ریڈیو کی آواز بند کر دیں بھائی۔ جی بند ہو گیا سید صاحب جی۔ السلام علیکم، آپ کو بھی مولانا کو بھی السلام علیکم۔ کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ سعید احمد ہے میرا نام۔ جی میرا سوال ہے کہ یہ آج کل جو مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جی، اس کی وجہ سے مطلب سب جگہ بر صغیر میں تو ابھی یہ جو ہے نا پیک پر ہے، پھر اپنا فلسطین کے حالات سے بہت افسوس ہوتا ہے، میانمار میں ہے، چین میں ہے۔ تو اس وقت بات یہ ہے کہ کچھ قدم اٹھانے جائیں تو حکومتوں کی طرف سے اتنی پابندیاں ہیں کہ بس وہ کوئی یہ نہیں کرتا کہ ہمت نہیں کرتا کہ آگے جائیں۔ اور دوسری بات جو ہے، ہم آپسی اختلافات بہت ہیں سید صاحب، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا پہلے ہم یہیں پر یہی بندر میں بند کے رہ جاتے۔ ایسی حالات میں ہم اگر مسلمان جو جہاں بھی ہے، جہاں بھی رہتے ہیں، ایز اے کامن مسلمان ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے تاکہ یہ جو ہے نا یہ پریکٹیکل ہو جائے۔ اور بس ہم سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپس میں تذکرہ ہوتا ہے اور وہ حد تک ختم ہو جاتا ہے یا آپسی اختلافات شروع ہو جاتے ہیں اور بات وہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کے ایک اسٹیپ اہیڈ جو ہے نا ہم کیا کریں، یہ ذرا برائے مہربانی بتائیں۔ انشاءاللہ ضرور بھائی، بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم جی۔ اور اس وقت کوئی اور کال نہیں ہے تو آتے ہیں محمد ذاکر حسین صاحب کے سوال کی طرف۔ انہوں نے صلاۃ التسبیح کے بارے میں پوچھا تھا کہ کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ صحیح ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، پھر کیا پڑھا جاتا ہے، کتنی دفعہ کتنی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ذرا بتا دیجیے گا۔ جی صاحب، اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ جو عبادات ہیں جیسے نماز، روزہ وغیرہ، ان میں سے ہم نماز کے بارے میں بتائیں گے۔ نماز کو بنیاد بنا کر کے نماز کی جو مختلف اقسام ہیں ان میں بھی جو ہے اس کی کئی تقسیمات ہیں۔ مثال کے طور پر فرض نماز، واجب نماز، سنت مؤکدہ اور نفل نماز، اس طرح۔ تو یہ جو صلاۃ تسبیح ہے اس کے بارے میں بعض علماء نے اسے جو ہے ایک نفل نمازوں کے اندر ایک افضل نماز بتایا ہے، اور بعض علماء اس کی روایات کو جو ہے ضعیف بتاتے ہیں۔ دونوں قول اس میں پائے جاتے ہیں۔ اب جہاں تک سے بھائی جو علماء اس کو مانتے ہیں یا پھر جس روایت کو پیش کرتے ہیں تو اس روایت کے اندر طریقہ بتایا گیا ہے۔ ابو داؤد کے اندر حضرت عباس سے جو روایت مروی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ قیام کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح جو ہے 15 دفعہ پڑھی جائے، اور رکوع میں اور رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو کر پھر پہلے سجدے میں، دونوں سجدوں کے درمیان، پھر دوسرے سجدے میں، یعنی سجدے میں جو ہے رکوع میں رکوع کی تسبیح کے بعد، اور رکوع سے کھڑے ہو کر وہ دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے بعد، اور سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد، اور پھر اس کے بعد جو سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد، پھر دوسرے سجدے میں تسبیح پڑھنے کے بعد، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر جو ہے ان تمام اوقات میں جو ہے 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اس تسبیح کو جو ہے پڑھا جائے۔ تو اس طرح جو ہے صاحب بھائی ایک ایک رکعت کے اندر جو ہے یہ 75 دفعہ تسبیح بنتی ہے۔ تو 4 دفعہ یہ تسبیح، جب 4 75 ان کو ہم ضرب دو 4 کو 75 سے، تو کل جو ہے 300 دفعہ تسبیحات، 300 کی تعداد مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن موصوف بھی تحریر صاحب ہے کہ اس نماز میں جو ہے کئی 100 دفعہ جو ہے دعا یونس پڑھی جائے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح صلاۃ التسبیح میں پڑھی جائے، لیکن کسی بھی صلاۃ التسبیح کے اندر اس دعا کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین مسلمان کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ہر نماز کے اندر سجدے میں پڑھیں اور تشہد میں پڑھیں اور نمازوں کے بعد پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، کبھی بھی آپ پڑھیں، مشکل نہیں ہے، اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن صلاۃ تسبیح کے اندر جو ہے اس دعا یونس کا ذکر کرنا، یہ بات جو ہے احادیث سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اور دوسرا سوال محترم ذاکر حسین صاحب کا یہ تھا کہ
کچھ لوگ سحری کے وقت خاص طور پر رمضان کے مہینے میں یہ اس طرح ہوگا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جملہ ادا کریں وبصوم غد نویت من شہر رمضان، یا عشاء سے پہلے یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہ سونے سے پہلے آپ یہ نیت، اس کو نیت کا نام دیا جاتا ہے نویت کے حوالے سے. تو اس کے بارے میں پوچھ رہے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اور دوسرا یہ کہ افطاری کے وقت جو دعا مانگی جاتی تھی یا لوگ مانگتے ہیں کہ اللہم بسمک اللہم صمت وبک افطرت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اب اس میں اس دعا اس طرح کی کلمات کے حوالے سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں ثابت ہیں یا نہیں؟ اس سے اس کے بارے میں ہم اس طرح خلاصہ بتا سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ روزہ جو ہے فرض ہے، یعنی جو رمضان کا روزہ فرض ہے. کئی روزے جو ہے ان کا درجہ نفل کا بھی ہوتا ہے، اور روزہ ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے. اور نیت شرط ہونے کی دلیل ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عمر سے حدیث مروی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اس حدیث کو بنیاد بنا کر علماء نے بات پیش کی کہ ہر عبادت کے لیے نیت شرط ہے. نیت کے بغیر جو ہے عبادت صحیح نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، اور وہ عبادت نہیں ہوتی. مطلب ایک بندہ جو ہے کھانا کھاتا ہے، سحری کھاتا ہے اور شام میں افطار کرتا ہے، لیکن نیت نہیں کرتا، گویا کہ وہ بھوکا اور پیاسا تو تھا لیکن اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، روزہ قبول نہیں ہوگا. تو نیت شرط ہے، لیکن نیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو نیت کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو پیارے نبی نے بتایا کہ روزے کی نیت کے بارے میں کوئی کلمات، الفاظ، دعائیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی ہے، لیکن نیت کو شرط بتایا گیا، ضروری بتایا گیا. تو اب جب پیارے نبی نے الفاظ نہیں سکھائے تو آپ جب صبح اٹھتے ہیں، رات میں یہ سوچ کے سوتے ہیں کہ صبح مجھے جو ہے روزہ رکھنے کے لیے کھانا کھانا ہوتا ہے اور روزہ رکھنا ہوتا ہے، تو یہ نیت آپ کے دل میں جو ہوتی ہے وہی نیت آپ کے لیے ضروری ہے، شرط ہے، فرض ہے اور کافی ہے. اس کے علاوہ کوئی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ پیارے نبی نے، صحابہ نے، ائمہ نے جو ہے دعا نہیں سکھائی. تو آپ ان دعاؤں کے پیچھے مت پڑھیے. اور بعض حضرات جو ہے اپنی کتابوں میں جو ہے ایسی بہت ساری دعائیں لکھ دیتے ہیں، تو اپنی کتابوں کو تو یعنی صفحات تو بڑھاتے ہیں لیکن اس کے بارے میں دلیل چونکہ نہیں پیش کرتے. دلیل اگر پوچھیں گے ہی کہیں گے کہ انما الاعمال بالنیات. تو پیارے نبی نے نیت کو تو ضروری بتایا لیکن الفاظ کو آپ نے نہیں بتایا کہ الفاظ پڑھو. تو آپ دل میں یہی ارادہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ آسان کرے اور قبول کرے. یہ جو نیت آپ کے دل میں ہوتی ہے بس وہی آپ کے لیے کافی ہوگی. جی صاحب بھائی، یہ تو آدھا ہو گیا صاحب بھائی. اب آدھی بات آتی صاحب بھائی جو باقی جو دوسرا جو حصہ ہے، تو عام طور سے جو بہت ساری کتابوں میں جو ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ الفاظ ملتے ہیں. جو عام طور پہ احادیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں، اور جو عمومی طور پر بازار میں جو بہت ساری کتابیں جو مولوی حضرات لکھ دیں تو ان میں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اس طرح بہت تفصیلی الفاظ بھی جو ہے وہ ملتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں علماء کی تحقیق ہے صاحب بھائی کہ یہ جو روایت ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس کا ذکر ابو داود میں معاذ بن زہرہ، یہ ان کو عام طور سے محدثین تابعی کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ تابعی جو ہے پیارے نبی کا نام لے کر، تابعی اور نبی دونوں کے درمیان صحابی کون تھے اس کا ذکر نہیں ملتا ہے. تو براہ راست جو ہے معاذ بن زہرہ یہ جو ہے نبی کریم کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم افطار کے وقت اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے. تو چونکہ یہ روایت مرسل ہے، مرسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابی کے نام کے بغیر نبی کا نام انہوں نے لے لیا، تو پھر یہ روایت مستند نہیں، اسی لیے اکثر علماء نے اس سے منع کیا. لیکن اس کے بارے میں سے بھائی جو شیخ البانی رحمہ اللہ کی جو تحقیق ہے مشکات، اس کے اندر جو ہے مشکات کی شرح میں جو ہے عبد القادر ارناؤوت، وہ بھی جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کے پہلے جو تھے، یہ بھی عالم صاحب کی سوریا کے، اور البانیہ سے بھی ہجرت کر کے سیریا میں آ گئے. تو یہ جو ہے ان کی بھی تحقیق ہے کہ یہ روایت بے شک ضعیف تو ہے لیکن اس کی سند جو ہے دیگر جو روایات کی بنیاد پہ اس کو ہم مضبوط کہہ سکتے ہیں. تقوی بعضها ببعض یا یقوی بعضها بعضا، کہ چند دیگر روایات کی بنیاد پہ ان کو ہم مضبوط یعنی ایک مستند روایت کہہ سکتے ہیں. اسی لیے
آپ جو ہے اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اکثر علماء نے اس کو چونکہ ضعیف قرار دیا ہے اسی لیے آپ نہ پڑھیں تو پھر زیادہ بہتر رہے گا، تاکہ ضعیف روایت پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسری بات ایسے ہے بھائی کہ یہاں پر کیا اگر کوئی بندہ یہ دعا نہیں پڑھتا ہے تو کیا روزے پہ اثر پڑے گا؟ نہیں پڑے گا، اس لیے کہ پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں بخاری کی حدیث حضرت عمر سے اذا اقبل اللیل من ہاہنا ادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، کہ جب ایک طرف سے دن چلا گیا، رات آ گئی، سورج غروب ہو گیا، روزے دار کا روزہ کھل چکا، تو خود بخود جو ہے روزے دار کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، روزہ کھل جاتا ہے۔ تو آپ یہ لکا تمکو والی دعا پڑھیں نہ پڑھیں، اس کی وجہ سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ روایت ضعیف ہے، اس کو نہ پڑھنے سے کوئی یعنی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حدیث میں بات ہمیں ملتی ہے کہ روزے دار کی دعائیں اکثر جو ہے اللہ کے پاس قبول ہوتی ہیں، تو اس میں دونوں روایات ہیں کہ دن بھر جو روزے دار دعا کرتا ہے وہ دعا بھی، اور افطار کے وقت دعا کرتا ہے وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ دوسری بہت ساری دعائیں پڑھیں، اس کو نہ پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اور صاحب بھائی دوسری بات جو ہے اس کے اندر جو معنی بھی جو ہے پوری طرح یعنی فٹ نہیں ہوتا، جیسے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، آپ افطار کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ میں نے تیری روزی پر جو ہے روزہ کھول دیا، آپ جو ہے کھولنے سے پہلے پڑھتے ہیں تیری روزی پر میں نے روزہ کھول دیا، تو کھولا ہی نہیں تو پھر آپ دعا کیسے پڑھیں گے کہ میرا روزہ ختم ہو گیا؟ تو اس اعتبار سے جو ہے بہت سارے اس کے اندر ایسی کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے اس روایت کے بارے میں معاملہ ذرا مشکوک لگتا ہے، اسی لیے اس کے پیچھے مت پڑھیے۔ اس کے بغیر آپ جو بھی دعا افطار سے پہلے پڑھنا ہے پڑھ لیجئے۔ اور جیسے ہر کھانے سے پہلے جو نبی کریم فرماتے ہیں، بخاری میں حضرت جو ہے ام سلمہ کے فرزند جو ہے عمر بن ابو سلمہ، تو وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے مجھے بتایا کہ کھانے سے پہلے سم اللہ کا نام لے کے تم کھاؤ، تو آپ افطار سے پہلے جو کھجور وغیرہ کھائیں گے بسم اللہ پڑھ کے افطار کریں، یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ سے یعنی اگر آپ بسم اللہ پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ بہت ساری دعائیں نہیں پڑھی ثواب کم ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں، ثواب انشاءاللہ مکمل ملے گا۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اگر وہ جو روایت جو کہ صحیح ہے اور ثابت بھی ہے، اگر اس کا بھی ذکر ہو جائے تو جس سے ہے یہ دوسری روایت جو ہے مسند احمد اور ابو داود میں جو ہے جس کا ذکر ہے عبداللہ بن عمر سے ملتا ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے افطار کے موقع پر دعا پڑھتے تھے کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر انشاءاللہ، کہ ذهب الظمأ جیسے روزہ افطار ہو گیا تو پیاس جو ہے وہ دور ہو گئی، وابتلت العروق، اور عروق کا ترجمہ سب رگے جو ہے وہ تر ہو گئی، اور اجر و ثواب انشاءاللہ مل چکا۔ تو یہ دعا جو ہے پیارے نبی کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ زیادہ مستند ہے، جو لقا چمکو کے مقابلے میں یہ دوسری جو روایت ہے وہ زیادہ مستند، اس کو پڑھ کے زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ امجد اقبال صاحب کا سوال لیتے ہیں سامنے، اگر اس سوال کے جواب کے بعد اگر آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی ٹیلیفون کال وصول کر لی جائے گی، سوال لے لیا جائے گا۔ امجد بھائی کا سوال ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب وہ تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو کچھ لوگوں نے غلطی سے انہیں اللہ اکبر کہہ کے بٹھا دیا، اب وہ صاحب بیٹھ گئے امام صاحب، انہوں نے جب سلام پھیرا تو پھر دوسرے لوگوں نے کہا کہ آپ نے بس 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اب اس میں چونکہ ان کی آپس میں گفتگو بھی ہوگی، بات چیت بھی ہوگی، مسجد شور بچ گیا، تو انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ دوبارہ سے اقامت کر دیں اور پھر دوبارہ سے نماز پڑھا دیں۔ اب اس میں بھی اختلاف ہو گیا کہ بھئی اقامت کریں یا اقامت کے بغیر نماز پڑھیں، وہی پہلی والی اقامت کافی رہے گی، یا دوبارہ اقامت کیا کہ نماز پڑھائیں، یا بس 2 رکعت اس کو مکمل کریں، ایک رکعت اور پڑھ کے 3 رکعت مکمل کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، یا پوری نماز دہرائیں۔ یہ ان کی الجھن ہو گئی تھی، اس کا حل کیا ہے؟ صاحب اس کے بارے میں آسان بات یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے نماز میں سہو ہو جائے تو سہو کی وجہ سے جو ہے اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے اس فرض کو بھی ادا کرنا ضروری ہے اور سجدہ سہو کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس واجب چھوٹ جانے کی وجہ سے اس واجب کو مکمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ نماز کو جاری رکھیں، اس کے بعد آخر میں جو ہے سہو کے 2 سجدے کر لیں، اس طریقے سے نماز مکمل ہو سکتی ہے۔ تو جو امام صاحب جنہوں نے جو ہے مغرب کی 2 رکعت کے بعد ان کو بیٹھنا چاہے تھا، جسے تشہد اول کہتے ہیں، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، تشہد اول جو ہے یہ واجب ہے،
اور بیٹھے نہیں سہو ہو گیا اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ایسی صورت میں کھڑے ہونا یعنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا یہ فرض ہے, اور فرض کا آغاز ہونے کے بعد واجب کی طرف واپس آنا یہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے اس طرح آتا ہے تو نماز باطل ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی بندہ لا علمی کی وجہ سے اس طرح کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ ان کی نماز جاری رہے گی. تو ایسے شخص کو ضروری ہوگا کہ انہوں نے چونکہ غلطی کی, سہو ان سے ہو گیا, تو آخر میں سجدے جو ہے دو سجدے سہو کے دائرے میں کر لیں تو انشاءاللہ ان کی نماز بالکل جو ان کی بھی ان کے پیچھے جو لوگ تھے ان کی نماز صحیح ہو جاتی. تو اس سے بھائی ایک تو ہو گئی پہلی بات. اب اس کے بعد شاید امام صاحب نے جو بھی کیا سجدے سہو وغیرہ کر لیے اور اس کے بعد پھر نماز مکمل ہو گئی تو دوبارہ اس نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی. اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی غلطی پیش آ گئی کہ نماز کو دہرانا پڑا مثال کے طور پر, ایسی صورت میں دوبارہ اقامت کہیں, کیونکہ ہر فرض نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے, اس وقت بھی دوبارہ اقامت کہیں. تو اس میں جو ہے اگر کوئی فرض نماز دہرائی جاتی اقامت نہ کہیں, اس بات کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے. تو کوئی بھی نماز کسی غلطی کی وجہ سے ایسی بڑی غلطی ہو گئی, فرض چھوٹ گیا, تاخیر ہو گئی, دوبارہ اس کو دہرانا چاہتے ہیں تو بھی اقامت کہیں, اس میں قباحت نہیں ہے بلکہ اقامت کہنا زیادہ بہتر ہے. جسے مجھے جو سوال جس کا سمجھ میں آیا تھا وہ اس میں الجھن یہ تھی کہ جب 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے بٹھا دیا, اللہ کو کہہ کے وہ بیٹھ گئے, اس کے بعد سلام پھیر دیا, تو انہوں نے تیسری رکعت نہیں پڑھی. یہ شور بعد میں اس وقت اٹھا جب انہوں نے سلام پھیر دیا, انہوں نے لوگوں نے پھر کہنا چھوڑا کہ آپ نے بس 2 رکعتیں پڑھائی ہیں, ایک رکعت تو آپ کی رہ گئی ہے. اس پہ انصاف کا مشورہ آ گیا کہ بھی آپ یہ شور مت مچائیں اور نئی اقامت کہہ کے پوری نماز دوبارہ پڑھاتے ہیں. وہ بھی ضرورت نہیں تھی, غلطی تھی, یعنی ان کا غلط مشورہ دیا گیا. ان کو چاہیے تھا کہ امام صاحب سے کہتے ہیں کہ ایک رکعت ہماری رہ گئی ہے, اٹھے 2 رکعت ادا کریں, آخر میں سجدہ سہو کریں, سلام پھیریں, اللہ خیر صلی اللہ. جی صاحب, ایسے صاحب ہے عام طور سے جو امام صاحب موصوف کہتے ہیں کہ کھڑے تھے, پھر لوگوں نے جو ہے تکبیر یعنی بار بار متنبہ کیا, پھر بیٹھ گئے, تو اس میں یعنی امام صاحب کے پاس بھی معلومات ہوں اور جو پیچھے لوگ ان کے پاس بھی کچھ معلومات ہو رہا, تو اس طرح کی غلطی نہیں ہوتی کہ امام صاحب کھڑے ہوئے, شاید وہ بیٹھ گئے, اس لیے مجھے نہیں پتا کہ شاید یہ سوچا کہ 3 رکعت میری ہو گئی یا پھر کیا سوچ کے بیٹھ گئے, نہیں پتا. بہرحال جو بھی نماز پڑھاتے ہوں ان کے پاس جو ہے سہو کے سلسلے میں معلومات ہو کہ مجھ سے کون سی غلطی ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے, تو یہ معلومات رہتے ہوئے جو ہے نماز پڑھائیں تاکہ لوگوں کی نماز میں اس طرح خلل نہ ہو. پھر لوگ جو ہے نہ افسوس کرے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کے آج ہم نے غلطی کی, تو ایسا جذبہ ان کے دلوں میں نہ آنے پائے. جسے جزاک اللہ خیراً. امیر صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فرد انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو قریب بیٹھے ہوئے کوئی شخص اس کو متنبہ کر دیتا ہے کہ بھائی تم نے یہ غلطی کی ہے, اب اس غلطی کی اصلاح اپنی نماز کے دوران ہی وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سب بھائی اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں, لیکن مستند بات یہی ہے سر بھائی کہ جب کوئی بندہ باہر سے ہی کیوں نہ ہو تصحیح کر رہا ہے تو جو شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ یہ کیوں سوچے گا کہ چونکہ تصحیح کرنے والا باہر یعنی جو نماز کے اندر نہیں ہے, جیسے امام ہے تو مقتدی تصحیح کر رہا ہے مثلا, تو ایسی صورت میں جو ہے میں اپنی غلطی کو جاری رکھوں یا پھر نماز ختم کر کے دہراؤں, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. بلکہ تصحیح کرنے والا امام کے لیے مقتدی کیوں نہ ہو یا کوئی بندہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو جو سائڈ میں کھڑا ہوا شخص تصحیح کر رہا ہو, ہر حال میں جو ہے بندہ جس سے غلطی ہو رہی ہے وہ اپنی تصحیح کر لے, اس کے بعد اپنی نماز کے آخر میں سجدے سہو کر لے, یہی اس کے لیے کافی ہوگا. مکمل نماز کو باطل قرار دے کر جو ہے نماز کو دہرانا ضروری نہیں ہے. یہ سے بھائی جزاک اللہ خیراً. سعید احمد صاحب کا سوال کہ موجودہ دور میں مسلمانوں پر جو مختلف علاقوں میں خاص طور پہ بر صغیر میں, پھر اس کے بعد فلسطین میں, میانمار میں اور چین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اور مختلف اقسام کے ظلم ہیں. کہیں حکومتیں ظلم کر رہی ہیں, کہیں دوسرے مذاہب کے لوگ ان کو حکومتوں کی آشیرواد حاصل ہے, وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں, مسجدوں کو آگ لگائی جا رہی ہے, قتل کیا جا رہا ہے. جو ابھی فلسطین میں صحافی کو بھی قتل کیا گیا اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ کتنے مسلمان یعنی 40 روز کے اندر کتنی بڑی تعداد میں افراد اور نمازی شہید کیے گئے. تو اس طرح کے جو مظالم ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں,
عملی طور پر کوئی طریقہ ہے کہ جو ہم جس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے بھی اس کے خاتمے کے لیے یا اس ظلم کو اس کو رکوانے کے لیے ہم نے بھی کوئی عملی اقدام کیا ہے؟ کڑ کے بیٹھ جانا اور سنا دینا اچھا فلاں نے یہ بھی کیا، دیکھیں وہ کتنا ظالم آدمی ہے، وہ کتنے ظلم ہے اور کتنی ظالم پارٹی ہے جس نے یہ کر دیا اور وہ کیسی دشمنی کر رہے ہیں. اب اس طرح کی باتیں کر کے اٹھ کے چلے جانا ایک رویہ یہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی عملی طور پر کچھ لوگ اٹھتے ہیں تو حکومتیں ان کے مخالف ہو جاتی ہیں، تو عملی طور پر کیا کیا جائے؟ یہ سوال ہے محترم سعید احمد صاحب کا. جیسے بھائی جو کچھ حالات موصوف پیش کر رہے ہیں ان کے بارے میں صاحب ابھی آپ نے کچھ پہلے قرآن آیات کا ذکر کیا. جو پہلا سوال تھا جو انٹرفیتھ ڈائلاگ کے سلسلے میں کہ بین المذاہب جو تبادلہ خیال کانفرنس جو ہو رہی ہے یا ہوتی رہتی ہے عام طور سے، تو اس کے بارے میں صاحب جب ہم قرآن مجید کی آیات پہ غور کرتے ہیں تو اکثر انبیاء کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں، اور یہ دین اسلام کی صداقت اور حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو باتیں آج کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی ہیں وہی باتیں انبیاء کے ساتھ بھی کی گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کا سٹیزن شپ جو ہے وہ ختم کیا جائے. وہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ تم کو ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ تم کو ہم ہمارے وطن سے ہمارے مقام سے نکال دیں گے، محروم کر دیں گے. تو یہ بات ہوئی. اور اس طرح کا ظلم ہونے کے باوجود صاحب آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ، اور وہ سارے لوگ دیکھتے اسی لیے ان لوگوں کو جلن ہے. یعنی مسلمان تڑپتے بے چین ہوتے ہیں کہ دوسرے مسلمان بھائی بہن جو ہے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اور جو مخالف اسلام کے دشمن ان کو اس لیے جلن ہے کہ اتنا ظلم ہونے کے باوجود اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ایسا نہیں کہ چونکہ مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو جو اسلام سے مطمئن ہونے والے جو ہیں مرد و خواتین کیا ان کی تعداد گھٹ رہی ہے؟ نہیں، بلکہ ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہے. تو پھر یہی ان کے لیے جلن کا سبب ہے کہ کیوں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اس طریقے سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے، پھر بھی جو ہے یہ اسلام میں جو ہے زیادہ سے زیادہ داخل ہو رہے ہیں. تو پھر یہ ان کے لیے یہ چیز جو جلن کا سبب بن رہی ہے. تو اس طرح جو ہے دین اسلام کی صداقت اللہ تعالیٰ جو ہے یہ واضح کرنا چاہتا ہے. ایک ہوئی بات. دوسری بات ہے بھائی کہ ایسے واقعات قیامت تک پیش آ سکتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی بہت ساری مثالیں پیش کیں تاکہ مسلمان ان واقعات کی وجہ سے جو ہے نہ گھبرائیں، کمزور نہ ہو جائیں، بلکہ ان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور دیکھیں کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاہی محل میں کھانا پینا، خادمات، یہ تمام ہیرے جواہرات سب نعمتیں ہونے کے باوجود انہوں نے ایمان کو، اسلام کو اور اللہ کے دین کو قبول کرنے پر جو ہے انہوں نے اس کو ترجیح دی. آخر نتیجہ یہ ہوا کہ جلتی ہوئی زمین پر، گرم زمین پر ان کو لٹایا گیا، شہید کیا گیا. اور شہید ہونے سے پہلے دعا کی کہ اللہ تو مجھے تیرے قریب جو ہے جنت میں جگہ عطا فرما دے. تو پھر اتنی بڑی خاتون جو ہر قسم کی راحت کو قربان کر سکتی ہے، اور اسی آسیہ کی یہ خادمہ جو ہے اسے اس کے سامنے اس کے بیٹوں کو جو ہے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا ہے. سب کے سب جل کے ان کا گوشت تو پک جاتا ہے اور پک کے جو ہے تیل میں مل جاتا ہے، اور جو ہڈیاں الگ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اس خاتون کو بھی جو ہے اسے اس پانی یا تیل میں جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے. اور فرعون جو ہے جادوگروں کو شہید کر کے ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے جو ہے لٹکاتا ہے. تو یہ سب مثالیں اس لیے دی گئی ہیں. خود ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے اور آخری عمر میں آپ کو جو ہے زہر دلایا گیا. تو یہ تمام واقعات ایسے جن کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم کچھ بھی نہیں، لیکن ہم کو بھی کچھ نہ کچھ قربانی پیش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، جس حد تک ہمیں سہولت ملتی ہے اس حد تک جو ہے ہم بھرپور استفادہ کریں گے اور دین اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. جذبہ اپنے دل میں رہنا چاہیے. یہ جذبہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ آج کا دور کچھ ایسا ہے کہ آپ نہ کریں تو بھی آپ کے خلاف کچھ کارروائی ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے سوچ سمجھ کے ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کی کوئی غلطی بھی جو ہے سارے مسلمانوں کے لیے نقصان کا سبب نہ بن جائے. اسی لیے
آپ جہاں رہتے ہیں وہاں مقامی قوانین جس حد تک آپ کو جو ہے ساتھ دیتے ہیں تو آپ ان کا بھرپور استعمال کیجیے. اور سب سے بڑا سہارا تو دعا ہے. اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے رہیے دین اسلام اور امت اسلامیہ کی سر بلندی کے لیے, غلبے کے لیے دعا کرتے رہیے. جو آپ کے اختیار میں وہ کام کرتے رہیے. اور مسلمانوں کے آپسی جو راز ہوتے ہیں ان کو فاش مت کیجیے. اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں اتحاد و اتفاق کے لیے جو ہوتا ہے, جس صاحب بھائی نے شروع میں بتایا کہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کوشش کیجیے کہ مسلمانوں کے جتنے بھی الگ الگ گروہ ہیں ان کو ایک طرح یعنی قریب کیا جا سکتا ہے, ان کو جوڑا جا سکتا ہے, مل جل کر کام کرنے کے لیے ان کو ترغیب دی جا سکتی ہے. اس طرح مل جل کر جو ہے ٹھیک رخ پر اگر کام کیا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ دین اسلام اور امت اسلامیہ کو فائدہ ہوگا. اس موقع پر صاحب ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے بھی شاید گزارش کروں گا کہ کبھی میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ساتھ کہ آج کے دور میں ذوالقرنین جیسی شخصیت, جیسے مسلم رہنما اگر مسلمانوں کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا جائے, جیسے اب یعنی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نبی کریم جیسی شخصیت ملے, تو نہیں کہہ سکتے اب عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے قریب آئیں گے, تو اس دوران اگر ذوالقرنین جیسی شخصیت صاحب مسلمانوں کو انشاءاللہ مل جائے تو کیا کچھ یعنی اچھی امید ہم رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ؟ کچھ آپ فرمائیں گے اس کے بارے میں, یا پھر یہ ارادہ ہی ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں ورنہ ارادہ تو آپ کی ظاہر کہ نیک نیتی سے نیک خواہش کا اظہار ہو رہا ہے. تو ہم اس میں یہ عرض کر سکتے ہیں کہ کسی بھی سطح کی کوئی شخصیت جو کہ ظلم کے خاتمے میں معاون ثابت ہو سکے اس کا خیر مقصد کرتے ہیں, چاہے وہ ایک چھوٹی سطح کا لیڈر ہو, بڑی سطح کا لیڈر ہو, یا اس سے بھی اوپر چل کے ذوالقرنین کی سطح پہ پہنچ جائے. تو ہم فی نفسی تعین نہ کریں کہ ہمیں فلاں طرح کے لیڈر چاہیے تو اس کے بعد ہمارے مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو مظلومین کی تو مدد فرما, اور ان کی مدد کے لیے ہر ایک علاقے کے لحاظ سے ہم راستہ تلاش کریں. جیسے قطر نے تلاش کیا, ہمیں اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ قطر نے دوسرے کتنے ممالک اسلامی ملک ہیں, لیکن جب کوئی ارادہ پختہ ہوتا ہے نا تو پھر راستے بھی تلاش کیے جاتے ہیں. انہوں نے کیا راستہ تلاش کیا؟ فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان میں جتنی ان کا محاصرہ جاری ہے, اب ایک بیان دے دینا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, بیان کے بجائے انہوں نے وہ بھی کیے اور ساتھ میں کہا کہ جی ہم ان کی مدد کرتے ہیں. ان کو اقوام متحدہ کے اس کو اپنے ساتھ میں لایا اور اس کو پیسے دیے کہ یہ لیجیے, اور یہ ہم وہاں تقسیم کرتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں. ہر ایک فیملی کو ہر مہینے $100 دیے جا رہے ہیں. ہر $100 ہر فیملی کو جب مل رہے ہیں تو ان کے معاشی مسئلے حل ہو رہے ہیں. ان کے وہاں کی جو مشکلات ہیں جو کہ محاصرے کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو رہی تھی, اس کا ایک بہت بہترین حل تلاش کیا گیا اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. اسی طرح دوسرے علاقوں میں بھی قطر کوشش کر رہا ہے. میانمار میں یہ وہاں بھی جمعیہ قطر خیریہ والے وہاں پہنچ گئے, ان کی جا کے مدد کی. تو راستہ تلاش کیے جائیں گے تو ہر علاقے کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ملے گا کہ جس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. کشمیر میں الگ ہو سکتا ہے, چین میں الگ ہو سکتا ہے, میانمار میں الگ ہو سکتا ہے. ہر علاقے کے لحاظ سے وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا کیا مواقع ملتے ہیں. ٹکراؤ کی جو پالیسی ہے وہ دوسروں کو, دشمنوں کو مواقع فراہم کرتا ہے. یہ دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کے نام پر وہ. اور دوسری مثال جو میں دے سکتا ہوں وہ یہ کہ سارے اسلامی ممالک ہر سال جنرل اسمبلی کی کانفرنس ہوتی ہے اور جنرل اسمبلی کے اجلاس ہوتے ہیں, اس میں جا کے سبھی تقریریں کرتے ہیں. لیکن تقریروں میں جس طرح پاکستان کے سابق رہنما یا موجودہ عمران خان نے جو تقریر کی تھی اسلام و فوبیا کے خلاف اور مسلمانوں کی اتحاد اور مسلمان پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو کچھ کارروائیاں کی جاتی یورپ میں, اس کو کتنے مدلل انداز میں وہاں پر جو بات کی تو یہ راستہ نکالا انہوں نے. تو جو کام جس فرد نے بھی کیا, اچھا کام کیا, اس کی ہم ستائش کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہوئے پھر ہم ان لوگوں کا ساتھ دیں گے کہ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے, اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اور جس میں جس جو ہو سکے وہ ضرور اسے کرنا چاہیے, چاہے وہ زبان کے ساتھ ہو, مال کے ساتھ ہو یا عملی طور پر. جی صاحب بھائی ایک اور خیال میرے ذہن میں آتا ہے, پتہ نہیں یہ میری ذہنیت محدود ہے یا پھر ٹھیک ہے نہیں. تو صاحب بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اتنی وافر دولت سے نوازا ہے کہ اگر اس دولت کا صحیح استعمال کیا جائے
میری سوچ ہے, اب آپ اس میں اصلاح کیجیے. یہ ساری کی ساری دولت کو اگر تمام مسلمانوں کو دے دی جائے, سارے مسلمان, ہر مسلمان سے کہا جائے کہ تمہارا کام بس کھاؤ پیو, اسلام کی طرف بلاؤ, اور اسی دولت میں سے یعنی سارے کے سارے غیر مسلموں کو بھی یہ دولت دی جائے, کہا جائے کہ تم کھاؤ پیو, اگر اسلام میں آ سکے تو آؤ, نہ آ سکے تو اسلام کے خلاف دشمنی مت کرو, تب بھی انشاءاللہ کافی ہو جائے گی. یہ میری سوچ ہے. اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نواز, اتنی بڑی دولت سے, تو بس اس کا صحیح استعمال جو ہے شاید یہ مطلوب ہے. جی سر, وہ تو مولانا ساری دولت کا آپ حساب لگا لیں, یا جو اپنی جتنی جمع پونجی ہے اس کا بھی حساب, اگر صحیح طریقے سے جہاں جہاں استعمال ہوگی اس کا مثبت نتیجہ آئے گا, اور جہاں منفی انداز میں ہوگا کچھ ایسی نہیں ہماری تمنا ہو سکتی. اب جتنی جو دولتوں کا ذکر کرتے ہیں تو زیادہ تر تو یہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے, کیا وہ آپ کو دینے کے تیار ہے؟ کوئی تیار نہیں ہوگا. تو ایسی تمنا کہ آپ کیا کریں گے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. جو ہمارے اختیار میں ہے ہم اپنی تمناؤں کو کم از کم اس حد تک دیا ہے, تو شاید اس میں اللہ تعالیٰ اپنی تو کوئی راستہ نکل سکے. جی سر, بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے, اور جو امت کے لیے اور اسلام کے لیے جس طرح آپ سوچتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو اور کامیابی عطا فرمائے. اب ہم آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کی اس طرف, اور 20 نمبر سے سوال ہے اور عمرے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو محترم کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمرے کے آخر میں احرام کھولنے سے پہلے اپنے سر کے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ جس سے اس کے بارے میں بتانا یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حج و عمرے کے آخر میں جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں کہ سر کے بالوں کو منڈوا کر یا کٹوا کر جو ہے ہم احرام کھول کر احرام کی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ ہم آزاد ہو جاتے ہیں, یعنی جو کام احرام کی حالت میں حرام تھے وہ کام ہمارے لیے جائز ہو جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ الفتح کے آخر میں بھی ذکر ملتا ہے, اور اسی طریقے سے جو ہے بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے حدیث ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو, سر کے بال جو منڈوا لیتے حج عمرے کے موقع پر, تو آپ نے پیارے نبی نے 3 دفعہ دعا کی, اور ایک دفعہ آپ نے جو ہے جو بال منڈواتے ان کے لیے زیادہ فضیلت کے لیے آپ نے دعا کی, اور جو کٹواتے ہیں ان کے حق میں بھی رحمت کی دعا کی. تو کرنے نہیں منڈوانا یہ مردوں کے لیے زیادہ افضل ہے, اور کٹوانا بھی جائز ہے, اور خواتین کے لیے صرف کٹوانے کی اجازت ہے. اب سے بھائی یہ جو عمرے سے فارغ ہو کر کوئی بندہ خود اپنے بالوں کو منڈوا سکتا, اپنے ہاتھوں سے مونڈ لے اور کاٹ لے, یا پھر کسی اور سے کہے کہ آپ میرے بالوں کو کاٹو, یا پھر اس طرح جو ہے ریزر لگاؤ, یا پھر خواتین بھی کسی اور سے کہے کہ تم میرے بالوں کو کاٹو. اس کے بارے میں بعض علماء یہ سوچتے ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے بال نہ کاٹ لیں اور کسی اور کے بالوں کو بھی نہ کاٹے, تو یہ بعض علماء کی سوچ ہے. اس کے مقابلے میں شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین ان علماء نے جو ہے کئی جو ہے متقدمین علماء کی تحقیقات پیش کرتے ہوئے, اور خاص طور پر امام نووی رحمہ اللہ کی بھی تحقیق جو ہے ان تمام تحقیقات کو پیش کر کے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ کہیں بھی اس بات کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے اندر اس کی ذمہ داریاں جب ادا ہو جاتی, مثال کے طور پر 10 تاریخ کی صبح جو ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو یوم النحر جو ہوتا ہے, تو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد اس کے بعد جو ہے قربانی کرنے کے بعد اپنے سر کے بالوں کو جو ہے وہ منڈوانا کٹوانا ہوتا ہے. تو کوئی بندہ کہ اپنے سر کے بال خود کاٹ لے, یا پھر عمرے کے اندر جب جاتا حج سے ہٹ کر کہ جب اس نے احرام باندھ لیا, طواف کیا, سعی کیا, بال کٹوانے کی باری آتی ہے تو خود اپنے ہاتھوں سے وہ کر سکتا ہے, چاہے وہ حلال ہو چکا ہو یعنی احرام کھول چکا ہو نہ کھول چکا ہو, اور دوسرا شخص جس کے بال وہ کاٹ رہا ہے وہ چاہے احرام کی حالت میں ہو, اس کو آپ احرام کی حالت سے آزاد کرنے کے لیے آپ اس کے بال کاٹ رہے ہو. کوئی مرد جو ہے اپنے بال کاٹ لے, کوئی شوہر بیوی کے بال, بیوی شوہر کے بال, احرام کی حالت میں بال کاٹنے میں, منڈوانے میں اپنے بال دوسروں کے بال, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں جو ہے کوئی قربانی لازمی نہیں ہوتی, اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ اس بات کی بالکل اجازت ہے. جیسے بھائی جزاک اللہ خیر. عام طور پہ اندیشہ وہ اس طرح یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر تو احرام میں جب حالت احرام میں ہے تو اس میں اگر ہم اپنے
بال اگر نوچتے ہیں یا بال کاٹتے ہیں پھر تو دم واجب ہوتا ہے. دم واجب ہوتا ہے تو اب آخر میں آ کے پھر اپنے ہاتھ سے خود ہی بال کاٹیں تو پھر کیا اس وقت دم کیوں نہیں واجب ہو جبکہ ہم تو حالت احرام میں تھے؟ یہ نقطہ ان کا جی صاحب بھائی، علماء نے اس کا جواب یہ دیا صاحب بھائی کہ ہم لوگ اب اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے بال کا کاٹنا یا منڈوانا اب جائز ہو چکا ہے. جب تک ہم بال نہیں کاٹیں گے، نہیں منڈوائیں گے، ہم حلال نہیں ہو سکتے، حرام سے آزاد نہیں ہو سکتے. تو اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد ہمارے لیے ایک واجب یعنی بال کاٹنا یا منڈوانا جو ہے ایک واجبات میں شامل ہے. تو وہ واجب ادا کرنے کے لیے کیا کسی اور سے مدد لینا چاہیے یا پھر جو ہے ہم اپنے آپ سے خود اس کام کو عمل کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے بالوں کا کاٹنا صاحب ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ احرام کی حالت میں ہے تو اس کے بال نہ یعنی وہ بال کاٹنے کی باری آنے سے پہلے نہ وہ خود اپنے بال کاٹ سکتا ہے نہ اس کا دوست اس کے بال کاٹ سکتا ہے. لیکن جب آخری مرحلہ آ چکا تو چاہے اس کا دوست اس کی مدد کر سکتا ہے یا خود بغیر کسی کی مدد کے وہ بھی خود اپنے بال آپ کاٹ سکتا ہے. تو یہ علماء کی تحقیق ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور 20 نمبر سے دوسرا سوال یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد منا اور عرفات کی زیارت کے لیے جائیں تو کیا احرام میں رہنا ضروری ہے؟ اس سے عام طور سے لوگ جو ہے جب حج پہ جاتے ہیں تو جو مقابلین ہوتے ہیں تو لوگوں کو گھمانے کے لیے بتا کے لے کے آتے ہیں کہ یہ دیکھو عرفات کیسا ہوتا ہے، مزدلفہ، منا وغیرہ. اور جو حضرات عمرے پہ جاتے ہیں تو عمرے کی حالت جب عمرے پہ جائیں تو عمرے کے سفر میں تو پھر یعنی عرفات اور مزدلفہ، منا وغیرہ وہاں پہ جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی کیونکہ مکے کے اندر پورے کام ہو جاتے ہیں. لیکن لوگ دیکھنے کے لیے مقدس مقامات دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس موقع پر سے بھائی جو احرام کی جو شرط ہے وہ صرف حج کے بارے میں اور عمرے کے بارے میں ہے. اور حج و عمرے کے علاوہ کسی بھی کام کے سلسلے میں آپ جاتے ہیں گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے یا پھر کسی سے ملاقات کے لیے تو ایسے یا پھر پولیس والے نوکری کرتے ہیں، صفائی والے صفائی کرتے ہیں تو ایسے اس موقع پر جو ہے ان کے لیے جو ہے احرام کی کوئی شرط نہیں ہے. اس بات کی دلیل ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اور عبداللہ بن عباس اس کے یعنی واضح فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقیت کا ذکر فرمایا. مواقیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کن کے مقامات سے لوگ جو حج عمرے کا احرام باندھیں گے. اس کے بعد آپ نے بتایا پیارے نبی نے کہ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَطَاعَ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ کہ اگر کوئی بھی شخص حج عمرے کے ارادے سے یہاں سے ان مواقیت سے گزرتا ہے اسی صورت میں جو ہے احرام باندھنا مشہور ہے. اور اگر حج عمرے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر احرام باندھنا ان کے لیے ضروری نہیں. تو جو لوگ عمرہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد جو ہے گھومنے پھرنے کے لیے مقدس مقامات کا نظارہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں. عام کپڑوں میں مرد و خواتین عام لباس میں جو ہے گھوم کے پھر کے دیکھ کے آ جائیں اور کھا پی کے وہاں پہ جو بھی ہے تفریح کر کے آئے، کوئی حرج نہیں ہے. جس سے جزاک اللہ خیرن. اور مولانا وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم اگلا سوال بھی پیش کریں اور پروگرام کا اختتامی مرحلہ قریب آ گیا ہے. سامعین، پروگرام کی ابتدا میں جو دعا آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی اگر اسے آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر جب موقع آتا ہے تو پھر وہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، اس کو پڑھا جانا چاہیے تاکہ ہماری مراد بھی پوری ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ہمیں اس کا بھی اجر ملے. تو آج کی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اور ہر مجلس کے آخر میں، ہر نماز کے آخر میں جب آپ نماز سے فارغ ہوں تو پھر احترام ضرور کیا جانا چاہیے کہ وہ دعا جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ